آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال پہلے سنگرار سے ایک بچی گم ہو گئی تھی، اس کا پتہ نہیں چلا۔ کافی کوششیں ہوئیں پہلے بھی، لیکن پتہ نہیں چلا۔ لیکن ابھی گورنمنٹ نے ایک GIT بنائی ہے جس کا میں ہیڈ ہوں، اور SSP حیدرآباد امجد شیخ صاحب اس کے ممبر ہیں، تنویر تنویر صاحب SSP نواب شاہ بھی اس کے ممبر ہیں۔ تو ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو بہت ایک مشکل ٹاسک ہے، لیکن ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور ہم کوشش کریں گے رات دن کر کے۔ 3 ہفتوں کا ہمیں ٹائم دیا گیا ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا ہے یہ کہ آخر ہوا کیا، بچی کہاں گئی۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل اس ٹاسک میں یہ ہے کہ ٹائم بہت گزر گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دعائیں لوگوں کی، اور ہم چاہتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں اس بچی کے لیے کہ اس کا ہمیں پتہ لگ سکے۔ ہم ابھی جیسے بات کر رہے ہیں کہ یہ ہوتا، ابھی بھی جو چیزیں رہ گئی ہیں تو ان کو ہم کریں گے، اور کیونکہ انیشیلی جب کرائم ہوتا ہے اس ٹائم اگر ہو جاتی ہیں نا چیزیں، تو میں نے تو پورا لائف یہی تجربہ کیا ہے کہ آن دا اسپاٹ آپ اس کو SSP کو یا SHO کو کوئی اوپر سے فون آتا ہے، ہم بھی SSP تھے، کہ اس مسئلے کو پتہ کر کے بتاؤ، تو ہم پتہ کر کے بتاتے تھے کسی بھی طریقے سے۔ لیکن اگر شروع سے اگنور ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب ہر صحافی، ہر سوچ بچار والا بندہ، اس کا اپنا نیریٹو ہے، اس کی اپنی قیاس آ رہی ہے کہ ایسے نہیں ایسے ہوا ہوگا، اس کے پاس ہوگی، ایسے ہوگا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ ہم کیونکہ اکارڈنگ ٹو لا کریں گے، پروفیشنلی کریں گے، ہم کسی قیاس آرائی میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم اوپن میرٹ سے کریں گے۔ ہم ہر پاسبلٹی کو چیک کریں گے جو ہمارے بس میں ہے، اس میں ہم ٹیکنیکل سے لے کے ہر چیز کو چیک کریں گے، گراؤنڈ پہ چیک کریں گے۔ ہمیں کوئی بات بتانا چاہتا ہے، آپ کے توسل سے میں ان کو دعوت دوں گا، اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں، کوئی ان کے پاس انفارمیشن ہے تو ہمارے ساتھ ملیں، ہم سے ڈسکس کریں، میرے ممبر کے ساتھ ملیں، مجھ سے ملیں، اور ٹیم کو بتائے جیسے بھی آپ وہ بندہ بتانا چاہتا ہے، مدد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ روڈوں پہ تو سب آ جاتے ہیں نا۔ ابھی ہمیں گورنمنٹ نے جب یہ ٹاسک دیا ہے تو ہماری مدد کریں نا، تاکہ ہم ان کا مسئلہ حل کر سکیں۔ جان محمد کا بھی قتل ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی جو پکڑے گئے وہ پہلے دن ہی پکڑے گئے، جو کوشش ہوئی، جو 3 پکڑے گئے تھے، ایسی بات نہیں کہ پکڑے ہی نہیں گئے تھے، بعد میں نہیں پکڑے گئے۔ بعد میں تو جان محمد کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد ہماری بھی ٹرانسفر ہو گئی، ہم نے کافی کوششیں بھی کی، اور ان کوششوں کی وجہ سے 3 بندے تو پکڑے گئے۔ جب یہ بچی ہوئی تھی، جو بھی اس ٹائم تھے، ہم نہیں تھے، ہم سے پہلے کیا یہ واقعہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا سکھر میں ہمارے ٹائم میں جتنے ہائی پروفائل مرڈرز ہوئے وہ 24 گھنٹوں میں لوگ پکڑے گئے، ٹریس ہوئے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو الزام نہیں لگا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پولیس واقعی سنجیدگی سے اگر لیتی ہے کسی مسئلے کو تو وہ مسئلہ کافی حل ہو جاتا ہے۔ اس بچی کا معاملہ یہ تھا نا، دیکھیں کوئی ایسا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو نوٹس ہر بندہ لیتا ہے کہ بندہ مر گیا، پیسے چھن گئے۔ اب یہ ایک مسنگ بندہ جاتا ہے تو یہ ایک سائلنٹ کرائم ہوتا ہے، جب تک جا کے اس کا ہوش آئے۔ کبھی کبھی تو پولیس ایسے بھی کہتی ہے، کوئی بندہ آتا ہے کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے یا بچی گم ہو گئی، پولیس کے ذہن میں تو فوراً یہ آتا ہے کہ لڑکی خود شادی کرنے کے لیے بھاگ گئی ہو۔ باقی رہی بات آپ کی سنگرار جانے کی، سنگرار پہلے بھی ہم لوگ جا چکے ہیں، یہ پوری ٹیم، اب دوبارہ بھی جائیں گے، اگر ضرورت پڑی تو 10 دفعہ بھی جائیں گے، اور جہاں جہاں ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا، نالے کی صفائی کرانی پڑی، GIT کروائے گی، کیونکہ جو بھی پاسبلٹی ہے نا، جو بھی ہم سوچیں گے یہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم چیک تو کریں گے نا فزیکلی۔ نہ میں دوسروں کی SCRیں لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ ایک چیز کو سوچیں کہ یہ کیس کتنا کمپلیکیٹڈ ہے۔ ہر کیس اتنا سمپل نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے چوٹ ماری اور پرچہ نہیں ہوا، سیاسی مسئلہ ہو گیا۔ یہ تو بندہ دیکھو، ایک بچی ہے جو گم ہے، لوگ پتہ کتنے سالوں سے گم ہے، پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے دیکھا ہے ڈس اپیئرنس کتنے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہتا کسی کی ہے ایکسپرٹی کی یا کوئی اس طرح کی چیز۔ یہ کیس بھی لیٹ رپورٹ ہوا ہے، اور اس کا انیشیل ریسپانس اگر اچھا ہوتا تو ابھی رزلٹ مل جاتا۔